میری بات تھوڑی سی توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ ایک گلاس اگر دودھ ہو، ایک گلاس اگر دودھ ہو، جی اس میں ایک گلاس پانی ملا دو تو کتنے گلاس دودھ ہو جائے گا؟ وہ دو۔ پھر ایک گلاس اور پانی ملا دو، کتنا ہو جائے گا؟ تین۔ پھر ایک گلاس اور ملا دو، 4۔ ایک گلاس اور ملا دو، 5۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دودھ بڑھ گیا، 5 گلاس ہو گیا، مگر وہ بڑھا نہیں۔ وہ دودھ کی جو ریئلٹی ہے، دودھ کی جو اصلیت ہے، وہ ختم ہو گئی۔ بے شک۔ اور صرف اس کی چمک، موبائل ہٹاؤ بیٹا وہاں سے، میری طرف توجہ رکھیں، اس کی چمک جو ہے نا سفید دکھ رہی ہے تمہیں، یہ دودھ ہے۔ بے شک۔ تو آنکھوں سے دکھ رہا ہے لیکن پینے میں وہ دودھ نہیں ہے، دودھ کا کام وہ نہیں کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی حقیقت۔ لیکن مذہب اسلام، شریعت مصطفیٰ اتنی پاکیزہ شریعت ہے، بے شک، اور اتنا سچا اچھا مذہب ہے، جی جس کی پوری دنیا دشمن ہو، قرآن شریف کو چیک کرتے کرتے کمپیوٹر پہ رکھا گیا، ساری چیزوں پہ۔ بیٹا اس کو موبائل ہٹا لو نا وہاں سے، ساری چیزوں کو چیک کرتے مگر کوئی مائی کا لال ابھی تک قرآن شریف میں کوئی غلطی نہیں نکال پایا۔ بے شک۔ غلطی کرنا یہ بندے کا کام ہے، بے شک، اور قرآن بندے کا کلام نہیں، کس کا بولو؟ اللہ کا کلام ہے۔ ایک چیز، شریعت مصطفیٰ ہمارا مذہب اتنا سچا، اتنا اچھا، بالکل ایک دم پاک صاف ستھرا ریئلٹی۔ بے شک۔ اس نے بندوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے اتنے آپشن چھوڑے ہیں۔ جی اگر آپ جسمانی اعتبار سے بیمار ہو، کوئی ایسا مرض، ایسی بیماری لگ جائے جہاں ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی، دوا کام نہ کرے، بے شک، مگر اللہ نے وہیں پر اپنے نیک بندے، اولیاء اللہ ہمارے آپ کے لیے بھیجے کہ یہ ان کا تعلق مجھ سے ہے، ان کا واسطہ دے کر کے مانگو، شفا میں دوں گا۔ جی تو اللہ والے کے مزار شریف پر جب تک زندہ ہے، اس کے سامنے شفا ملتی ہے، چلے جاتے ہیں تو مزار بنتا ہے، تو مزار پر در کی خاک چاٹ لو، دوا کام نہ کرے، وہ خاک کام کرتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا بولو، یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ جی وہ ایمان ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے، جتنے بھی پورے ہندوستان میں ولی یا جو بھی بڑے بڑے نکلے، وہ کہاں سے پڑھ کے نکلے؟ مدرسے سے۔ بے شک۔ ان سب کی جڑ کیا ہے بولو؟ مدرسہ۔ سمجھ رہے؟ اب کچھ لوگ ایسے بچے جو مدرسے میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بچے وہاں پر بھی نہیں جا سکتے ہیں، مگر ان کو ٹرینڈ کیا جائے، تیار کیا جائے، وہ ہو گیا جلسہ۔ جی کیا ہو گیا؟ وہ جلسہ۔ مگر صحیح بتا رہا ہوں، ایک گلاس دودھ میں 5 گلاس پانی۔ جی، اب بتاؤں کیسے؟ جی، ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کے ولی کے یہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ عورت کو جانا روک دیا تاکہ مرد اور عورتیں آپس میں ٹکرائیں تو کسی طریقے کی شیطانیت نہ ہو۔ جی بے شک۔ اتنا صاف رکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ اور شریعت مصطفیٰ، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مگر سال میں 1 مرتبہ عرس ہوتا ہے تاکہ لوگ روزانہ اگر نہیں آ پائیں تو سال میں 1 مرتبہ آ جائیں، اپنے کام کاج چھوڑ کر اپنے دامن بھر کے لے جائیں۔ بے شک۔ مگر لفظ نام عرس رہ گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، حقیقت، عرس نام تو ہے، عرس میں شیخ چلی کا کیا کام؟ بے شک۔ وہ دودھ میں پانی نہیں، اب پیشاب ڈال دیا۔ سمجھ رہے میری بات؟
ہماری نماز پڑھنے والی عورتوں کو، قرآن پڑھنے والی عورتوں کو، حج کرنے والی عورتوں کو آدمیوں سے اختلاط نہ ہو، ٹکرائے نہ، ملے نہ، بے شک۔ عرسوں میں جانا روک دیا، اور تم انہی کے عرس پہ ناچنے والی عورت کو قوالی گانے کے لیے بٹھا لیا۔ بے شک، حقیقت، دودھ میں پانی نہیں ہے، یہ پیشاب ہے۔ بے شک، بگاڑ دیا عرس کو، بگاڑ دیا عرس کو۔ اچھا، یہ بگڑا کیسے؟ ادھر آؤ، جی میری بات ہو سکتا کسی کو لگ جائے۔ یہ بگڑا کیسے؟ آپ اگر بھائی کار چلانا نہیں جانتے اور میں ان کے ہاتھ میں کار دے دوں، کار بھی ٹوٹے گی اور کوئی سامنے آ گیا وہ بھی ٹوٹے گا۔ بے شک، نا اہل لوگ بے شک، جو کچھ جانتے نہیں تھے، جی جنہیں شریعت کا پتہ نہیں تھا، وہ عرس کی کمیٹی بن کے عرس کرنے لگے۔ جی جی، مجھ سے اگر تم پھاوڑا چلواؤ تو چلا لوں گا، بولو۔ میں تم سے بخاری شریف پڑھواؤں تو پڑھ لو گے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ عرس کا کام صرف عوام کا اتنا تھا کہ چندہ تو کر سکتی ہے مگر چلے گی یہاں کسی عالم کی، بے شک، بے شک، چلے گی یہاں کسی پرہیزگار کی۔ اب کوئی بھی عالم مائی کا لال کسی ناچنے والی عورت کو قوالہ بنا کے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس میں نہیں لاتا، اور اگر لاتا تو اس پہ جوتوں کا ہار ہوتا۔ جی جی، حقیقت، بے شک، بگاڑ دیا۔ اب بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے آ گئے، غریب بیچارے اگر ان کے دل میں کچھ کسک رہ بھی رہی ہے، جی جی، کون لڑے ان سے؟ بے شک، کون جھگڑا کرے ان سے؟ وہ مالدار کا بیٹا غنڈا ہے، کون جھگڑا کرے؟ دین کو بگاڑ دیا، بڑھایا نہیں ہے یہ۔ اب جانتے ہیں آپ غیر لوگوں کے کتنے اعتراض ہیں ہم پر؟ غیر لوگوں، صرف ایک عرس کی بات کر، آپ اپنے علاقے ضلع مراد آباد رامپور میں سارے عرس چھان لیجئے، اگر ایک بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہو الا ماشاءاللہ۔ کیوں بھائی، کیوں بگڑا یہ بگاڑا کس نے؟ یہ بگاڑا نا اہلوں نے۔ جی جی، میری بات ہو سکتا کسی کو لگے، بے شک، لیکن اللہ کے واسطے میں اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، تمہیں ہوش دلانا چاہتا ہوں۔ حقیقت، بگاڑا کس نے؟ آپ کو کار چلانے کے لیے ڈرائیور رکھنا پڑے گا۔ بیٹا بابو ادھر آ جاؤ، اگر مشورہ کرنا تو ادھر چلے جاؤ۔ بگاڑا کس نے؟ ڈرائیور رکھنا پڑے گا، تب تمہارے گھر کی سواریاں سیف ہیں، ورنہ پورا گھر مارا جائے گا۔ تم سمجھ رہے ہو؟ اب ان 100 میں سب نے اجازت دے دی، کیوں؟ وہاں پہ جس کو مجابر بنا دیا وہ اور بڑا گنڈا، جی جی جی، وہ حقیقت، اور بڑا جاہل ہے۔ دیکھو کلیئر، جی جی جی، حقیقت، میں اچھے لوگوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یار دین کسی کے باپ نے نہیں بچایا، بے شک، نبی کی اولاد نے بچایا، جی جی، بے شک، سید زادوں نے۔ ذرا اولاد تو دے کے دیکھو، نوٹ اچھال دینا، وہ بھی اس ویڈیو کی وجہ سے، تاکہ ہمارا چہرہ دکھ جائے، ورنہ اگر دینا ہوتے تو مسجد میں چندہ دیتا، اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو کسی غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہاں پہنچتا، کسی غریب کے بچوں کی اسکول کی فیس جمع نہیں ہوتی ہے وہاں پہنچتا، جی جی، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ چلو ایک دن ہوگا سدھریں گے انشاءاللہ، لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو، توجہ رکھو، غور کرو۔ وہ جو مجابر نہ غنڈا بیٹھا ہے، اور اس کے جو آس پاس جو مشیر ہیں وہ ان سے بڑے غنڈے، کیونکہ انہیں عورتیں دیکھنا چاہیے، وہ عورتوں کو دیکھیں گے۔ اب وہ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میاں اگر عرس بھاری کرنا ہے تو اب کس کو بلانا پڑے گا؟ سپنا چودھری کو۔ اب کس کو بلانا پڑے گا؟ شیخ چلی کو۔ کس کو بلانا پڑے گا؟ تسلیم عارف کو۔ کس کو بلانا پڑے گا؟ ٹینا کو۔ کس کو بلانا پڑے گا؟ اور مجھے سب کے نام یاد نہیں، موبائلوں میں دیکھو کہ وہ مقابلہ ہوگا، وہ اجازت دے دیتا ہے، کیونکہ وہ کئی پیڑھیوں سے
اگر پھاوڑا چلائے پسینے کی کمائی کھائے تو اسے پتا چلے وہ تو وہاں پہ گلک کا کھا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اپنا کھائے کمائے. ان لوگوں سے پوچھو جو محنت کر دو، کہتا ہاں بلا لو، ہاں بلا لو. کوئی کہتا صاحب اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، کوئی کہتا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تم کیوں نہیں کہتے؟ کوئی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے 1 سال مدرسہ ایسا چلاؤ جہاں سے 10 حافظ قرآن ہو، پورے مدرسے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تو مر جائے گا مگر جنت تیرے نام لکھ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن. یہ بات نا لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں. بے شک بخدا میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، دوسری طرف نہیں لے جا رہا ہوں. میں ادھر علاقے میں بہت آیا اس وجہ سے عرس کو اب بگاڑ دیا. 1 گلاس پانی میں 1 گلاس دودھ میں پانی نہیں ڈلا، پیشاب ڈل گیا. اور لوگ سمجھ رہے ہیں ہر جگہ عرس ہے، بڑی سجاوٹ، بڑے بھیڑ بھاڑ. ارے بڑا دین کا کام. ایمانداری سے بتاؤ یہ دین کا کام ہے؟ بگاڑنے کا طریقہ یہی، یہ بگاڑ دیا. عرس تو یار اللہ کے ولی، وہ اگر اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے تو بچ سکتا کوئی؟ بچ سکتا کوئی؟ ہاں تم ضرور جاؤ. ابھی تو نذرانے پہ بھی لڑائی ہوگی، کمیٹی والے اس لیے پریشان ہیں. ہاں ابھی تو ہوگی، لیکن توجہ رکھو میری طرف. بے شک میری طرف توجہ رکھو، غور کرو. یار ایمانداری سے بتاؤ، ایک عرس کی بات، ہاں ایک عرس کی بات. اب دوسری چیز پہ آ جاؤ، اب دوسری چیز اٹھا لو. نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. بے شک. جلسہ اور تھوڑا سا آ جاؤ جلوس محمدی پہ آؤ، ہلکا سا. یار ہمارے آقا سے بہتر کوئی نہیں نا جی، ان کے جلوس سے بہتر کسی کا جلوس نہیں نا. بے شک. آقا کا جلوس اس شان سے ہونا چاہیے تھا. لوگ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر کے، یہ مولانا لوگ ہم لوگ بیان کرتے ہیں، کٹر دل لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بے شک بے شک. اور اپنے پاس کیا اخلاق ہے، اپنا کیا کردار ہے. بے شک. جلوس محمدی نکل رہا ہے. کچھ نوجوان لپھنگے ٹیپ کے وہ نکلے صاحب غلام نبی بن کے، ہری پٹی باندھ لی یہاں سر سے، ریبن لپیٹ لیے سر سے، اور نعرے لگاتے ہوئے الٹے سیدھے جب چلے. جس مکان پہ لڑکی ہے چھت پہ کھڑی ہے، بیٹا ہٹا دو نا موبائل یار وہاں سے. چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، سن لیو میری بات، عورتیں کھڑی ہیں، آدمی نہیں، تیری میری بہن بیٹیاں کھڑی ہیں. باس ان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے. نعرہ کس کا لگا رہا ہے؟ یہ ہے میرے نبی کی شان. بچہ بچہ قربان، اور اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں پھینک رہا، اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں کود رہا، ناچ رہا. ایمان سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یہ ان کی رگوں میں شیطان دوڑ؟ بگاڑ دیا. ڈی جو کے ساتھ جلوس نکلتا ہے، اور ایسی ایسی نعت پڑھ دی گئی ہے بالکل جیسے گانا گایا جا رہا ہے، بالکل گانے کے ڈھنگ پہ نعت. شراب جب حرام ہوئی تھی نا جی جی، تو نبی نے وہ برتن بھی پھکوا دیے تھے جن سے شراب پی جاتی تھی، الگ ہوتے تھے برتن، تاکہ ان کو شراب کی یاد نہ آ جائے. اور آج نعتیں، کچھ شاعر نعتیں پڑھ کے گانوں کی، میں نے ایسے دیکھا لڑکے یوں کرتے، ایسے کرتے. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر میری بات غلط ہو تو واپس کر دو. بے شک. نعت، وہ سوڑا آیا اور سوڑا آیا. کہتے نہیں کہتے، اتنا ڈیجا، اتنا وہ بچتا ہے. لڑکے ریبن لے کے، جھنڈیے لے کے ڈی سی ایم کے اوپر جلوس محمدی میں ڈانس کر رہا ہے. تمہارا دین مذہب یہی تھا؟ اولاد کس کی کٹی ہے؟ بھانجے کس کے کٹے ہیں کربلا میں؟ بھتیجے کس کے گئے؟
यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, उनका मकाम क्या था हजरत? बेशक। कोई देखे तो देखे औलाद, दीन को बचा दिया। आज हुसैन पाक खुश हो रहे होंगे, यार हमारा खानदान कटा, इन्हें मजा आ रहा। एक मरतबा ठंडे दिमाग से अगर सोच लो, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर तुम जन्नती हो, बेशक। हो गए जन्नती। उमर तुम जन्नती हो, उस्मान गनी तुम जन्नती, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को वहीं पे कह दिया तुम जन्नती, तुम जन्नती, बेशक, बेशक। जिनको अशरे मुबश्शरा कहते हैं। और नबी को जब जब जिसकी बात अच्छी लगती रही, नबी फरमाते गए। तो अब जब जन्नती हो गए तो अब नमाज की जरूरत कहां रही, रोजे की जरूरत कहां रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक की नबी के फरमान के बाद कोई माई का लाल दिखा देगा कि उसके बाद भी अगर एक टाइम की नमाज छूटी? जी जी बेशक। हजरत उमर की छूटी, हजरत उस्मान गनी मौला अली की छूटी। नमाज का कोई पैगाम नहीं, नमाज की कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं, जब तक नमाज का पाबंद नहीं होगा उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, मेरे नबी से लेकर के गरीब नवाज तक और अब के वलियों तक, एक भी ऐसा नहीं है जो बेनमाजी हो। बेशक। गुंडे कहीं के उस पे बैठ गए मजारों पे बेनमाजी। एक तो हजरत दिल पिघल गया, मालूम है वो आता है गांजा और चरस और नशे की क्या क्या चीज होती, सुल्फा, बस वो ऐसे करके मला या जो भी तरीका उसका चिलम में रखा और मारा, ऐसे पी को धुआं छोड़ा और धुएं पे कह रहा हक अली हक अली हक अली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबीयत ये चाहती है ना, अगर इनके बाप का मामला होता तो मैं कहता हजरत अली क्या फरमाते सुनो, कुरान शरीफ जाके उठा के देखो, दूसरा सिपारा, ये लोग हैं, वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं, दूसरे सिपारे की। इसकी शान नुजूल में कुरान शरीफ के सफ़े पर लिखा हुआ है। हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या वाकया, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमाए, उस घास को मेरी बकरियां खा लें, अली फरमाते अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। बेशक बेशक बेशक। और तू गांजा पी के हक अली कर रहा, इतना मारा जाएगा इस मुसंडे को, तब मारा जाएगा, पहले इन्हें चूर चूर कर दिया जाएगा। बेशक। और ये लोग क्या बदजन करते हैं ना, बोला अरे नमाज पढ़ने से सब कुछ थोड़ी मिलता है, ये सब इनसे दूर रहो, बस यही इन्हीं के यहाँ रहते रहो, बस सुल्फा पीते रहो, बस हमारा हाथ पकड़ लो, जन्नत तुम्हारे अब्बा की, पहले तू तो जाइए जन्नत में, तेरे अब्बा की दो बता। यार मजाक बना के रख दिया, टिट्टा बना के रख दिया है। मैंने मिसाल दूध वाली दी थी, एक एक चीज, मुहर्रम शरीफ, यार हर आदमी के आंसू आना चाहिए थे। 10 मुहर्रम होती है करबला में, क्या हुआ था ये तो सबको ही मालूम है। इमाम हुसैन नबी के इतने चहीते, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी ने सजदे सर ही नहीं उठाया। आदमी इतना ऊंचा होता है, हुसैन अगर गिर भी जाते हाथ पांव थोड़ी टूटते, सजदे में इतने ऊंचे होंगे, अगर उठ जाते तो गिर जाते, हाथ पांव थोड़ी टूटते। मगर मोहब्बत दिखा दी, देखो मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। जुमे के दिन अगर इमाम खुतबा पढ़ते हो, जायज काम करना भी उनके लिए जायज नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुसैन पाक वहां गिर गए, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, जाके हुसैन को उठाया। हुसैन पाक 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में लेटे थे, शहीद हुए। हजरत अली के एक बेटे और जिनका नाम हजरत अब्बास, उनके बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए, लेटे थे।
حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام حضرت قاسم، ان کو شہید کیا، ظالموں نے ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دوڑا کے لاش کے ٹکڑے کر دیے، ان کو ایک دوپٹے میں باندھ کے ان کی لاش کو رکھا گیا تھا، وہ وہاں پہ تھے۔ حضرت امام حسین کے سگے بھانجے جن کا نام اون و محمد تھا، وہ بھی شہید وہیں ہوئے لیٹے۔ حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بچے خوبصورت جواب کے حضرت علی اصغر، وہ بھی شہید ہوئے، ریت پہ لیٹے۔ یہ سید زادے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیثوں میں ہے، سمجھے، اور جن پہ اگر درود نہ پڑھو تمہاری نماز مکمل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ وہ لوگ، حضرت سکینہ رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، میرے بابا، بابا، بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے، تلاش رہی ہے میرے بابا کہاں ہے، پھپھو کا دامن پکڑے، کہاں بابا۔ اب پھپھو کیسے بتائیں بیٹا تمہارے باپ شہید ہو گئے، کہا تمہارے نانا کے دین کو زندہ کرنے گئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اب بھی تسلی دے رہے، ایک ظالم نے تھپڑ مارا تھا منہ پہ، حسین کی سگی بیٹی کے منہ پہ۔ تمہارے اگر تھپڑ مار دینا کوئی، زمین بیچ دو گے، تھانے کچہری لگا دو گے۔ بے شک تھپڑ مارا امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے، یا گریبان پکڑ کے کھینچ لیا، اتنے کوڑے مارے، اتنے کوڑے، جگہ جگہ سے جبہ پھٹ گئے، خون چھنکنے لگا، خون۔ یہ عالم تھا۔ 10 محرم کو کربلا میں سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی، جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مجھے بتاؤ کہ قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ نہ۔ یہ ساری چیز ہاتھ باندھ دیے، کسی کا آگے کو، کسی کے پیچھے کو، 2 3 کو اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ باندھ دی۔ وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں، آج ہی ہم سے اتنی محبت، دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان کے گھر پہ میں تھا تو یار آنکھوں میں 1400 سال پہ ڈائریکٹ وہ تو حضرت علی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بے شک حضرت علی کے 10 محرم کو یہ ہوا، اور جیسے نااہلوں کے ہاتھ میں آیا، تمہارے یہاں بھی 10 محرم کو کربلا ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ 10 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتا، غنڈے لڑکے لڑکیاں آپس میں موبائل کے ذریعے ملنے جا رہے ہیں۔ کربلا اسی لیے تھی، کربلا میں یہی ہوا، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ تمہارے یہاں جلیبی ٹوٹ رہی ہے کربلا میں، کھلونوں کی دکانیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے بٹھا کے، جیسے کسی کا ابا کی شادی ہوئی آج کے دن۔ کیا ہوا 10 محرم کو؟ جھولے جھولے جا رہے، جوان بیٹیاں جا رہی ہے، جوان بیٹی میک اپ کر کے جا رہی ہے۔ مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، تو کربلا میں میلے میں جانا کون جائز کرے گا؟ بے شک یہ کون بتائے گا؟ لیکن سنو، 10 محرم کو کیا ہوا تھا، اور تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے، ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ہندو گلا نہیں کاٹ رہا، کوئی دوسرا نہیں ستا رہا، ہمیں کوئی اور نہیں رلا رہا، ہمیں اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے۔ 10 محرم کو کربلا میں نبی کے بچوں نے دین کو بچایا تھا، اور ہمارے بچے اپنی عزتیں نیلام کر رہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جھگڑے پہ جھگڑے، جھگڑے پہ جھگڑے، بے شک کیوں نہ اہلوں کے ہاتھ میں گیا یہ؟ اب فتوے نکلیں گے، کوئی کہہ رہا ہے محرم جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے ڈھول جائز، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز۔ دماغ سے کچھ سوچو۔ اگر امام حسین پاک کا کوئی روزہ بنائے، کربلا معلی کا نقشہ بنائے تو جائز ہے، بے شک۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی جی۔ لیکن حالات بگاڑ دیے، کون کہے گا، کون بولے گا؟ یہ ہمارے اللہ مولانا افسر صاحب آ گئے، یہ محنتیں رہتی ہیں، کاوش ہے، مگر پھر میں کہہ کر کے کیسے تشریف رکھیں، ان کی ذمہ داریاں رہتی ہیں، میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں، مہمانوں کو ودا کرنے میں۔ لیکن توجہ رکھو یار، 10 محرم کو ایمانداری سے بتاؤ، کون سوچے گا یار کیا ہوا تھا؟ بے شک عزتیں لوٹی تھی، اور وہ بھی ہماری بہن بیٹیوں کی۔
गांवों में ना कहीं कहीं करबला नदी के किनारे होती है, गन्ने के खेत होते हैं, इतना खुच्चड़ कटा हुआ होता है, मुझे मैक पे बयान करने में शर्म आती है। जी जी तुम सब जानते हो ऐसे हालात, नाजुक हालात, वजह क्या है? कार उसके हाथ में दे दी जो चलाना नहीं जानता, जी अंधे के हाथ में कलम दे दिया जो लिखना नहीं जानता, जी जी लंगड़े के हाथ में, समझे, लंगड़े के हाथ में भागने की बागडोर दे दी जिससे चला नहीं जाता, बगैर हाथ वाले के, हथकटे के हाथ में तलवार दे रहे हो कि ले जंग कर ले। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? समझना पड़ेगा, अभी टाइम दूर नहीं। एक एक चीज को उठा उठा करके देखिएगा। जरूरत फिर मदरसों की, जरूरत फिर ये आलिम बने, मां के पेट से पैदा आलिम नहीं हुए। मैं आलिम बना, मां के पेट से नहीं। ये जितने पढ़े, जितने पढ़े, गरीब नवाज, गौसे पाक, जिसको भी अगर जो आलिम है उसको बता दो, अगर मादरजाद वली है वो बात अलग है। अगर जिसने फजीलत की डिग्री हासिल की है, इल्म लदुन्नी है, वो बात अलग है। इतना अमल ही नहीं रहा, इतना कोई साहिब नजर ही नहीं रहा इस दौर में जो इल्म लदुन्नी आएगा, जहां पर रास्ते, जहां पर सारी चीजें, जहां से बरकते फैजान मिलने का रास्ता था, वहां तुमने गुंडे बिठा रखे हैं, वो मुजाबिर बिठा रखे हैं, कोई शेख चिल्ली को बुला रहा। तुम्हें मालूम है आला हजरत का कितना चर्चा हुआ? आला हजरत इतने बड़े मुफ्ती थे, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े, 13 साल की उम्र में फतवा लिखना शुरू कर दिया था, मगर क्यों एक खानका में जाकर उनके बाप ने डाल दिया? क्या बात, सुभान अल्लाह। क्यों खानका में उनके बाप ने डाल दिया? जाओ मालेरा शरीफ, रोशनी मिलेगी। जी जी रोशनी मिलेगी। उनके बाप भी मुफ्ती थे, मुफ्ती नकी अली खां, अपने बेटे को लिया, जाओ महारारा शरीफ, सैयद आले रसूल बरकात के कदमों पर डाल दिया कि हुजूर इनका सिलसिला बड़े पीर से जोड़ दीजिए। जी ये बल्ब जलाने के लिए इसे जहां से लाइट आ रही है वहां कनेक्शन करना पड़ेगा, जी जी वरना ये 50,000 की हो तब भी नहीं जलेगी। ये कितनी कीमती हो, नहीं जलेगी। इसका रोशनी के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? कनेक्शन। कनेक्शन सारे काट दिए, खत्म कर दिए, सारी चीजें खत्म। यही मैं बता रहा था, जिसकी अगर बागडोर शरीयत में अगर जब भी तबीयत मिलाई गई है तभी बिगाड़ हुआ। जी सुभान अल्लाह। एक चीज नहीं, किसी भी चीज को आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी चीज को। अब अगर ये जल से चलाना जानते, मान लो, और कमेटी वाले नौजवान दो एक आ जाएंगे, नहीं हजरत ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो अब ये कार टकराएगी या बचेगी? कार ना चलाने वाले के हाथ में तुम कार दोगे। कमेटी का इतना काम है, चंदा करेंगे, हजरत अब आप जानो, सिया करो सफेद करो, सिया करोगे तो तुम खुद भुगतोगे, समझ रहे? खुद भुगतोगे, सफेद करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। जी 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 ये आलम। हजरत कभी कभी ना किसी के पीछे नमाज पढ़ने का नंबर आता ना, यार मैं कहता हूं इसे अल्लाह का डर नहीं रहा, खौफ नहीं रहा। हजरत इतने जज्बे में पढ़ रहा था अलम शरीफ, इय्याक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान नहीं मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और सब झूम रहे यार। मैंने कहा ले इसकी तो नमाज ही खत्म, नमाज खत्म। मैंने कहा यार, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तुम मदरसे में पढ़े हो? बोले हजरत थोड़े दिन पहले। बोले आप कौन है? मैंने कहीं कहीं अपना नाम बताना पड़ता है, जी जी कहीं कहीं बताना पड़ता है। फिर मैंने बताया मैं वो हूं। तो बोले हाँ हजरत मैं थोड़े दिन पढ़ा हूं। तो मैंने कहा इन लोगों की नमाज खराब क्यों कर रहे हो? एक की भी नमाज कबूल नहीं हुई, सारों की नमाज खत्म। तुम्हारे अलहम्दी याद नहीं है संभल के, तुम्हें यही पता नहीं है कहां खींचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे, क्यों? कमेटी वाले जो होते हैं ना वो अपनी मर्जी से इमाम रखते हैं। तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई आलिम हो, अच्छा आलिम, उसके पास उसको ले जाओ, हजरत हम इन्हें रखो, तुम ही हजरत हम इन्हें इमाम रखना चाहते, इनको चेक कर लो कि हमारे इमामत के लायक है या नहीं है, तो कभी भी तुम्हारी नमाजों में फर्क नहीं पड़ेगा। जी 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 बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि तुमने ऐसा है जैसे कि अपनी कार के लिए ड्राइवर रख लिया, जी और अगर ना चलाने वाले के हाथ में दो तो मरो।
جی جی لیکن کیوں؟ اب تو سب یہ اچھا میرا باپ اتنا مالدار تھا، اس غریب کا بیٹا مولوی بن گیا، اب اس کی چلے گی، لو چلاؤ تو جی اب اس کی چلے گی۔ یہ حالات مدرسوں میں حضرت، جی وجہ کیا بتاؤں؟ میں بخدا کہہ رہا ہوں، حسد اور اس سے ہٹ کے بچا رہا ہوں۔ اکثر شاعر اللہ ماشاءاللہ ثانیہ ثالثہ پڑھ کے، جن کی آواز اچھی ہے، گانوں کے ڈھنگ پہ نعتیں پڑھ پڑھ کے یوٹیوب پہ آ گئے اور یہ سب ہو گئے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہی علامہ ہے، یہی سب کچھ ہے، اور یہ اس کا یہ۔ اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کون بیٹھا، کون عالم بیٹھا۔ وہ پڑھے کیا؟ ثالثہ تک پڑھا، ثانیہ تک پڑھا، وہ پورا مولوی بھی نہیں ہے، کیونکہ گلے باز ہے، گانوں کی ایکٹنگ کرتا ہے وہ۔ اور ان نوجوانوں کو وہی چاہیے، کولے مٹکانا، کودنا۔ اب تمہیں کیا پتا؟ مدرسے کے بچوں نے نا پڑھائی چھوڑ دی حضرت، بڑے بڑے اچھے۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ پڑھا رہے ہیں، رات کو 11 بجے تک بدرالعلوم میں مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھے؟ اب ان کو تو صدر صاحب مہینے میں 15,000 روپے دے رہے ہیں، جی جی اور رات میں جو ایک شاعر آیا وہ 30,000 لے گیا ایک ہی رات میں، اور وہ پڑھا بھی نہیں تھا، وہ پڑھا بھی نہیں تھا۔ تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بھی دھوکہ دے رہا مدرسے میں رہ کے، بس کونے میں بیٹھ کے اب اس نے بھی شروع کر دی اپنی۔ جی اب وہی پڑھ پڑھ کے پھر مولانا بن گئے، وہ خطیب ہو گئے، وہ خطیب ہو گئے، اب کچھ بھی بول دیتے۔ اور وہ نکلا نا پاکستان سے، باز پاکستانیوں کی سن سن کے وہ مقرر بن گئے، جی عبارت پڑھنی آتی نہیں۔ اب کیا ہوگا اس قوم کا؟ نااہلوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ایک ایک روپیے کا تم سے حساب ہوگا۔ یہ مت کہنا کہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا، نہیں بچ سکتے ہو جب تک مدرسے میں کوالٹی نہیں بناؤ گے۔ تم 30,000 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو، 50 مجھے دے رہے ہو ایک رات میں، 10 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو، جبکہ میں سمجھ رہے میں 1 گھنٹہ بول رہا ہوں، اور مدرسے بدرالعلوم میں 7 گھنٹیاں پڑھاتا تھا۔ پوچھو ان سے، 7 گھنٹیاں پڑھاتا تھا، اور یہاں 1 گھنٹے میں، 1 رات میں اتنا مل رہا ہے، وہاں پورے مہینے میں نہیں ملتا تھا۔ تو یاد رکھو، بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے عالم، اچھے اچھے پڑھنے والے پھسل گئے ہیں، اس کے ذمہ دار تم ہو، تم ہو، تم ہو۔ ورنہ مدرسے کے مدرسین کی اگر تنخواہ بڑھاؤ گے تو یہاں پہ کوالٹی پیدا ہو جائے۔ بابا مدرسے میں کوالٹی پیدا ہو جائے، پھر جب کوالٹی ہوگی وہ امام جائیں گے۔ لگانے دو نعرہ، کوئی بات نہیں ہے، لگانے دو، اس کا ذوق شوق رہتا ہے، مگر بیٹا موقع پہ لگائیو۔ اچھا توجہ رکھو میری طرف۔ اب بتاؤ یہ کون کرے گا؟ ہم ایک رات میں، اچھی بات ہے یہ بھی کرو وہ بھی کرو سارے کا، مگر کسی عالم کے ہاتھ میں ضرور دے دیو۔ تم نے کار خرید لی، اگر ڈرائیور نہیں رکھا، مکان بنا رہے ہو، اگر انجینئر نہیں ہے تو تم لیٹرین کہیں بنا دو گے اور باورچی خانہ کہیں بنا دو گے۔ جی 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 انجینئر تمہارے دل میں خواہش ہے نا، تمہارے دل ہمیں دین کا کام کرنا، جلسہ کرنا، دل میں خواہش ہے، تو تمہارے علاقے کے جو عالم ہے انہیں 2-1 کو پکڑو، اپنی میٹنگ لو کہ حضرت ہم ایسے 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 جلسہ کرنے کے ارادہ، ہم اتنا بجٹ اکٹھا کر سکتے ہیں، اب بتائیے قوم کے لیے ہمارے یہاں کون عالم اچھا رہے گا، کس کو ہم لائیں، کون نعت پڑھنے والا اچھا رہے گا، کس کو ہم لائیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم نے نہیں پوچھا کسی عالم سے، خود کر لیے تو بگڑ جاؤ گے، جلسہ بھی بگڑ جائے گا جیسے آج کل جلسے بگڑ چکے ہیں۔ بے شک سمجھ رہے میری بات؟ ورنہ پھر کل کو یہ نہیں کہو گے کوئی مولانا بتا کے نہیں گیا، کوئی مولانا بتا کر حضرت اتنا اچھا عالم 10-11 ہزار روپے بیچارہ پڑا، سمجھے؟ 10-11 جب میں کیرلا سے فارغ ہو کر گیا بنگلور میں پڑھا، اس کے بعد میری 9,000 کی تنخواہ بدرالعلوم میں تھی، پھر اس کے بعد بڑھتی گئی، ایسا بات الگ ہے۔ اندازہ لگاؤ تو یار مجھے یہ دکھ رہا ہے، انہیں یہ دکھ رہا ہے، یہ ان پڑھ آدمی، یہ پڑھا لکھا، عوام میں یہ چھا رہا، کیونکہ یہ ان پڑھ ہے، اسے ڈر تو ہے نہیں،
اسے کیا کرنا, ایسی آواز اگر ہے نعت پڑھ رہے تو ڈر تو ہے نہیں کہ گانا گا رہے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں, صرف بول نعت کے ہیں, باقی پورا خول جو ہے وہ سب گانے کا ہی ہے. اور نوجوان جو ہے نا وہ بھی میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا, ایسے حضرت صحیح بتا رہے ہو, بیٹھے بیٹھے غصہ آتا کہ یار انہوں نے ختم کر دیا. میں نے جو مثال دی نا, ایک گلاس دودھ میں پانی بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ, عقل مند آدمی سمجھ جائے گا اب یہ دودھ نہیں رہا, چے جائے کہ ہم وہ لگا لے. سمجھ رہے میری بات؟ ایسا کرو جیسے کمیٹی والے ہیں, یہ الحمدللہ جلسہ ہوا ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. جیسے اب گرمی کی چھٹی میں نا حضرت, جیسے گرمی کی چھٹی ہوتی ہے, گرمی کی چھٹیوں میں جاڑے کی چھٹیوں میں اسکول کے بچوں کی 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے چھٹی رہے گی, سمجھے؟ اب تم چندہ تم نے کر لیا, یا جو مالدار ہے پیسے اکٹھے 1 لاکھ روپے, تم نے 2 عالم رکھ لیے 2 مہینے میں, سمجھے 25,000 روپے مہینے پہ ایک عالم. تمہیں اسکول کے بچوں کو اتنا پڑھانا ہے, ان کے پاس 1.5 مہینہ, ہمیں پتہ نہیں کیسے پڑھاؤ گے. تمہیں یہ پڑھانا ہے تاکہ انہیں حلال حرام پتہ چل جائے, قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائے, اردو پڑھنا سیکھ جائے, تو تمہارا یہ کام آ جائے گا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان. سمجھ رہے میری بات؟ یہ کام کر سکتے ہیں. مسجدوں میں بعض گاؤں میں جلسے میں تقریر کرنے گئے ہوں نا, تو مسجدوں میں تالے پڑے ہیں, مدرسوں میں تالے پڑے ہیں, اور جلسوں کے لیے مت پوچھو پورا گاؤں سجا دیا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, میں تو اس خاندان سے ہی ہوں جہاں سے شروع ہوا, لیکن اور نہ میں کسی کا حسد میں کہہ رہا ہوں بخدا, مگر اس لیے بتا رہا ہوں ابھی بھی ہوش کے ناخون لو, ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ, تاکہ ہمیں پتا عرس کتنی پیاری چیز تھی بگاڑ دی, جلوس کتنا پیارا چیز تھی بگاڑ دیا, محرم کتنی پیاری چیز تھی بگاڑ دیا, 11ویں شریف کتنی پیاری چیز تھی بگاڑ دی, جلسے کتنے پیارے تھے بگاڑ دیے. اب کیا بچا؟ مسجد رہ گئی ہے, مسجد میں تم جاتے ہی نہیں, رمضان میں جاتے ہو تو وہ بھی بگاڑ دی, رمضان میں جا رہے ہو. اور بعض آدمی نا پتہ نہیں یار اس کے دل میں کیا کھنس رہتی ہے, اس کے گھر میں شرابی ہو, اس کے گھر میں بہت غلط حرکت کرنے والا ہو, رشتہ داری میں ہو, مگر امام کے پیچھے ضرور پڑا رہتا ہو. امام سے کیا دشمنی ہے, وہ بھی تو انسان ہے. اگر اتنی سی بات مل جائے تو تمہاں کیا کرنا بولو, کوالٹی پیدا کرنا, کوالٹی. بے شک, مدرسے پر دھیان دینا. جب تک اگر صحیح ڈرائیور نہیں ہوگا, کتنی وہ جا کر کے وہ بنوا لے ڈرائیوری لائسنس, ڈی ایل بنوا لے, اس سے گاڑی نہیں چلے گی, اس سے گاڑی نہیں چلے گی. تمہارے گاؤں میں اب اگر میں پوچھ لوں کہ یہ بتاؤ کتنے مولانا اس سال فارغ ہوئے, گاؤں میں کم سے کم 100 بچے ہوں گے, اور 100 بچے کا 500 ہوں گے یار, ایک بھی نہیں. حافظ کتنے ہوئے, ایک بھی نہیں. کیا ہو رہا ہے, کہاں گئی یہ کوالٹی؟ اس لیے مسجدوں پہ دھیان دو, اس کو مضبوط کرو. مدرسوں پہ دھیان دو, اس پہ مضبوط کرو. مدرسے سرکاری مت کرو, مدرسے سرکاری مت کرو. اپنے دم خم سے جو اصول ہے اس اصول پہ چلاؤ, اس اصول پہ چلاؤ, ورنہ ہم لوگ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے سارا کچھ کرا ہم نے اور ہاتھ سے چلا گیا. مجبور ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. نماز کی پابندی کرو, برائیوں سے بچو, اچھے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھے لوگ تو سمجھتے ہی ہوں گے, سمجھ رہے, جہاں تک کوشش ہو کرے. اصلاح کے 3 طریقے بتائیں حدیث میں. اصلاح کے کتنے طریقے بتائیں؟ آپ کا زور آپ کی اولاد پر ہے, ہمارا زور آپ کی اولاد پر نہیں. وہ پہلے کے لوگ تھے, اگر نمازی جا رہے ہیں, کسی کا لڑکا ہنس پڑا تو وہ تماچا مار دیا کرتا تھا. گھر والا آتا تھا تو یہ کہتا تھا تم نے صحیح کرا, مار دیا تو صحیح کرا. آج اگر شراب پی رہا اور اگر مسجد کا صدر بھی جا کے تماچا مار دے تو اس کے گھر والے لڑنے آ جائیں گے, میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا بتا. اس لیے تم نہیں کر سکتے. لیکن اصلاح کے 3 طریقے نبی
1400-1500 سال پہلے بتا کے چلے گئے، جس پہ تمہارا زور ہے اگر روک سکتے ہو تو زور سے روکو، اور اگر جس پہ زور نہیں چل رہا تو زبان سے روک سکتے ہو تو روکو برے کام سے. اور زبان سے بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زبان سے بھی نہیں کہا جا سکتا، اگر زبان سے بھی کہنے کا نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانو اور گزر جاؤ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. بولو ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ کوئی بھی دینی کام کرو. ان کمیٹی والوں کو مجھے یہ بات اچھی لگی، یہ بات خوبصورت لگی کہ انہوں نے جو کام بھی کیا ہے علماء کی مرضی سے کیا ہے. قاری کلیا ننگلا والے قاری قاسم، انہوں نے بتایا مجھے، مولانا افسر صاحب سرپرست ہیں، یہ باقاعدہ عالم ہے، انہوں نے بتایا، اور بھی اماموں کو لے کر کے. وہ دوسری مسجد کے امام صاحب کہاں ہیں؟ حافظ انور علی، یہ بیٹھے. یہ کمیٹی والوں کی بات اچھی لگی، یہ کمیٹی والوں کی. مگر اتنا اور ضرور رکھیو، سارے کا سارا یہ بھی دھیان رکھیو کہ کس کو بلانا تاکہ ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے. جلسے اسی لیے تو ہوتے ہیں تاکہ ہمارے لیے. اور اگر خالی مزے ہی لینا ہے، یہ سب وہ کرنا یا ایسا کرنا، تو بھیا پھر وہ گڑبڑی ہے. مزے لینا تو قوم کے پیسے سے شریعت تم کو اجازت نہیں دیتی ہے. اپنے ابا کے تیجے میں کرو، 10ویں میں کرو، 40ویں میں کرو، 20ویں میں کرو، جسے چاہو بلاؤ. اس پہ بھی ہم فتویٰ لگا دیں گے، اجازت نہیں دیں گے اس کی بھی. لہٰذا ہمیں سب مل کر کے اچھا کام کرنا ہے. بولو کرو گے اچھا کام؟ اچھا کام کرو گے. کل سے یہ دھیان رکھو. ہماری میں نے مسجد دیکھی حضرت، اتنی خوب، جس میں قاری قاسم پڑھاتے ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے، صفیں پھیلی ہوئی، اتنی خوبصورت مسجد. جب میں گیا نا پہلے مسجد میں، بعد میں ان کے آ گیا، اتنی خوبصورت. نمازی بھی ایسی ہونا چاہیے، سمجھ رہے. اور جب حجرہ بھی دیکھنا بتا رہے حضرت، 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً لگایا حجرے میں. یار دل خوش ہو گیا میرا. ورنہ بعض امام کے حجرے میں حضرت چھپکلی ہیں، جالے ہیں، جالے. بیچارہ پڑا ہے زندگی، اور وہ بھی کہاں جو زینے کے نیچے ہو، ادھر جنریٹر رکھا ہو، جوتے چپل اس کے سر پہ رکھے ہو، امام ہوا پڑا ہے، اور اس کو تم مصلی پہ لے جا کے کہہ رہا ہو پیچھے اس امام کے. کون سوچے گا؟ کون سوچے گا؟ میں تقریروں میں کہتا ہوں ہماری قوم صرف سب سے زیادہ سستی 2 چیزیں خریدتی ہے، 2 چیزیں اپناتی ہے. خریدنا لفظ اچھا نہیں ہے، 2 چیزیں اپناتی ہے. ایک قربانی کا بکرا، اور ایک مسجد کا امام سستے سے سستا، بالکل بیکار، آلووں میں ڈالنے کا، چاہے نماز ہو یا نہ ہو، بس سستے سے سستا ہو جائے. بکرا ایسا خریدے گی چاہے اس کی کوک پچکی ہوئی ہو، چاہے مرگلا برسین کھا لے تو پونک چل رہی ہے اس کی. کیا بات ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں. جی جی جی. ایسا، اور پورے محلے میں اڑا دے گا اب کی قربانی ہو رہی ہے، اب کی قربانی ہو رہی ہے، بکرے کی ہو رہی ہے، بکرے جیسے 50,000 کا بکرا ہو. اور ہے نہیں بکری کی طرح سکڑا ہوا، جھکڑا ہوا، ٹیڑا بیڑا، اور بچے ہار ڈال کے آگے کو کھینچ رہے ہیں، اس کی پونک چل رہی ہے، پیچھے کو کھینچ رہے ہیں. سب سے زیادہ سستا. اپنے علاقے کے کسی عالم سے مشورہ کر کے کہ ہم اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں حضرت قاری قاسم صاحب، یہ نیک آدمی ہے، پرہیزگار. دوسری مسجد کے امام صاحب بڑی آپ ہی ہیں نا، حافظ انور صاحب، یہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. ایسے ہو پڑھا نا جن کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں، آپ بھی نماز پڑھ لو، لیکن ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے کم تنخواہ میں ہی مارے جا رہے ہو. اور یہ حالانکہ ایک بات اور بتا دوں، ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، بخدا بتا رہا ہوں، مجھے انہوں نے حافظ انور نے یا انہوں نے، یہ تو ملے ہی اب ہے، یہ تو ملے ہی اب ہے، سمجھے. حافظ انور نے انہوں نے بخدا یہ نہیں کہا مجھ سے، پوچھ لو ان دونوں سے اگر بیٹھو ممبر شریف پہ کہ حضرت ہماری تنخواہ کے بارے میں بول دینا یا اماموں کے بارے میں بول دینا. حافظ انور کا نام لے رہے ہو، ان کا یہ کیا نام مولانا افسر صاحب، بخدا بتا رہے ہوں. اچھا میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی ہے ابھی؟ بالکل. آپ کے گھر بیٹھا تھا نا میں، کئی لوگ نا الٹا لے جائیں، اس لیے بتا رہا ہوں. اچھا سید صاحب کو اس لیے بلایا تھا، اب ہم سمجھے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، تنخواہیں تو مرو. کہیں پتہ چلے کہ صاحب اور الٹا ہو گیا.
کہیں پتہ چلے اور الٹا ہو گیا. مدرسے میں مدرس ایسا رکھو جو دل سے کام کرے, اس کی تم تنخواہ بڑھیا دو, تنخواہ دو یار. نہیں بڑھا سکتے ہو, کوالٹی پیدا کرو. اگر یہ مضبوط ہوں گے نا تو تمہاری جڑ مضبوط ہوگی. جس قوم کے علماء اگر ڈھیلے ہو گئے, ہلکے ہو گئے, بے صلاحیت ہو گئے, بغیر صلاحیت کے ہو گئے. میں اسٹیجوں پہ جا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں حضرت, گھوم کے دیکھو تو سنبھل کے خطبہ پڑھنا نہیں آتا. کوئی مضاف پر الف لام لگائے پڑا ہے, کوئی مضاف الیہ پر زبر لگائے پڑا ہے, اسے کچھ بھی پتہ نہیں. حدیث پڑھ رہا تو فاعل پر فتح ہے, مفعول پر پیش ہے, سمجھو اسے پتہ ہی نہیں ہے. مبتدا خبر بن رہا تو موصوف صفت لگائے پڑا, اسے کچھ بھی پتہ نہیں. اور قوم یہ سمجھ رہی وہیں پہ اگر عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کس کو بلایا جائے. کہاں آنا چاہیے؟ اپنے گھر کے لیے تو تم کسی کی نہیں سنتے ہو, اچھا انجینئر لاؤ. اپنا کمرہ سجانے کے لیے تو نہیں سنتے ہو, اچھا مالی لاؤ. دین اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ سستا, اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو. بولو سنبھالو گے یا نہیں سنبھالو گے؟ اپنے آپ کو. جہاں پہ مزار شریف پہ یا اس پہ قوالی جو مرد اور عورتوں کی اگر مل جل کے ہوتی ہو تو وہاں پہ دھیرے 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 اگر تمہاری پہنچ ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو, بغیر لڑائی, بغیر جھگڑے کے. سمجھ رہے میری بات؟ تو تمہیں اتنا تمہارا کام ہو جائے گا کہ تم مبلغ بن جاؤ گے. تمہارا ہر قدم نیکی میں لکھا جائے گا. عصر کی نماز پڑھ کے آؤ تو کوئی ملے تو پہلے اس سے مصافحہ کرو, سلام کرو, اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرو, پھر کہو ارے عصر کی نماز میں میں نے تمہیں دیکھا نہیں, آج تم آئے نہیں, کیا بات؟ تو وہ کہے گا ہاں میں تھوڑا کام, وضو تو ہے نا, ارے چلو ہاتھ پکڑو, تم پاک تو ہو نا, کہ ہاں ٹھیک ہے چلو وضو بناؤ, نماز پڑھو, میں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر, پھر بات کرتے ہیں. تم نے اگر اپنی اس میں نماز, بیٹا یار, تم نے اگر اپنی اس میں کہتے نہیں ہے کسی کو عزت راس آتی بھی نہیں ہے, کبھی کبھی ہر جلسے میں ڈانٹ کھاتا ہے یہ, اور میں سوچتا ہوں کہ ڈانٹ نہ پڑے. اللہ سلامت رکھے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اگر ایک بندے کی نا تم نے نماز پڑھوا دی, اللہ اتنا راضی ہوتا, اتنا کہتا اب مجھ سے مانگ لے, کیا مانگتا تو دینے والا اللہ. فجر کی نماز پڑھنے جاؤ نا تو اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ, بیٹی اٹھ, جو نام ہے وہ نام, بیٹی اٹھ, بیٹی اٹھ, لا وہ پانی لا, چائے رکھ دے, چل اٹھ گئی نا, وضو بنا لو, میں آ رہے ہو, پھر چائے بنا. بیٹوں کو اٹھاؤ, چلو مسجد میں, چلو مسجد میں بیٹوں کو لے کے جاؤ, بیٹیوں سے کہو نماز پڑھی. جب گھر میں سے باہر آئے, مسجد سے جب گھر میں آئے, ہاں رقیہ, کلثوم, جو نام ہے نا ان سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی بیٹا, ہاں پڑھی, تم نے نماز پڑھی بیٹا, میں نے امام صاحب سے سنا بیٹا جمعے کا دن ہوتا نا تو سورہ کہف پڑھا کرو. سورہ کہف جیسے یہ چھتری بارش سے بچاتی ہے, ایسے ہی سورہ کہف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. بیٹا پڑھو. اچھا بیٹا کام اچھا نہیں چل رہا, سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ. یہ کون بتائے گا؟ یہ ہم اور آپ ہی تو بتائیں گے. مگر بیٹیوں کو خود ہی نہیں اٹھتا, ہمت نہیں ہے. 10 کہا, 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں ہمارے بچے, 2 بجے تک لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں, لڑکے موبائل چلا رہے ہیں. اب فجر میں کیا اٹھیں گے؟ قرآن پڑھواؤ. بیٹی تو قرآن پڑھی ہوئی ہے, 2 رکوع پڑھ, بعد میں چائے پیوں گا میں, بعد میں چائے, چلو چلو دیر. ارے کہاں رقیہ, آواز نہیں آ رہی بیٹا, آواز ذرا 2-3 مرتبہ تک تکاؤ گے نا تو وہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی, اس کی پڑھنے کی عادت. مگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی. تم مبلغ بنو. کیا بنو؟ بولو مبلغ. فجر کی نماز پڑھ کے نا دوستی کرو. فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے, فجر کی نماز پڑھ کے دوستی کرو. جو نمازی ہے نا 40 قدم ٹہل کے آؤ, اور کسی کی برائی نہیں, غیبت نہیں. امام صاحب کو لے لو, حافظ صاحب کو لے لو, کسی عالم کو لے لو, اس کے ساتھ میں نا ہریالی گھاس میں ٹہلنے جاؤ گے تو معلوم ہے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا, نبی فرماتے اگر کوئی عالم یا مدرسے کا بچہ ٹہلتا ہوا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے.
تمہارے اوپر اگر کوئی آفت آنے والی ہے, کوئی بیماری آنے والی ہے, اس کے صدقے میں وہ آفت ختم, بیماری ختم ہو جاتی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے لوگوں پر عذاب آنے والا تھا مگر ایک نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا. پوچھو ان سے کتنے واقعات. اور اپنی مت چلاؤ, وہاں امام صاحب سے سنتے ہوئے جاؤ. امام صاحب میں چل رہا ہوں, آپ سورہ یاسین پڑھتے چلو. امام صاحب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم, پڑھتے ہوئے چل رہے, سنتے ہوئے چل رہا, سنتے ہوئے چل. پھر دینی باتیں کرو. امام صاحب درود پڑھیں تو کتنا ثواب ملے گا, پھر کیا کیا ملے گا. امام صاحب یہ ہوگا کسی کی برائی نہیں, غیبت نہیں, چغلی نہیں. اگر 10 منٹ تم ٹہل لیے نا, 10 منٹ, اور اس کے حالات پوچھ لیے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, پریشانی تو نہیں ہے, تم انڈوں کا کریٹ اپنے بچوں کے لیے لا رہا ہو, 2 انڈے امام صاحب کو پیش کر دیے. ایک مثال بتا, فجر میں تمہاری کمائی اچھی ہو گئی, فجر کی نماز پڑھنے گئے, 100 روپے کا مسافہ امام صاحب سے کریے. ارے امام صاحب نے حضرت رکھو. امام صاحب دعا. آگے بڑھنے کے طریقے تم نے ختم کر دیے. آگے بڑھنے کے طریقے یہ ہے, مگر ساری چیزیں ختم ہے, ساری چیزیں ختم ہے. کوئی نہیں دیکھتا ان چیزوں کو. بعض ہر وقت 24 کے چکر میں, 24 کے چکر میں, 24 کے چکر میں, کوئی ہے ہی نہیں نماز کے ٹائم. یار تم دھیان نہیں کرتے, اس کے گھر سے کوئی نمازی نہیں آتا, اور اگر بولے گا نا نمازی تو اتنا کڑوا بولے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا. بعض ایسا ہی جیسے کمیٹی والے نا, ان سے کہیں گے اب یہ چندہ لینے گئے تو کوئی بزرگ, اچھا جلسہ بہت کرا رہے, داڑھی رکھاتا نہیں, جلسہ بہت کرا رہے, نماز پڑھتا. یہ بھی اس کو گناہ ملے گا. اس کو مقابلے میں اگر وہ الٹا بول دے تو مرنے والا جس وقت اس کا نزا کا وقت ہوتا نا, اس کو بھی یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. نہیں, اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اتنی آواز سے پڑھو اس کے کان میں آ جائے. اگر وہ بھولا ہوا ہو تو وہ بھی پڑھنے لگے. کہنے کا حکم لائی. تو اتنے بچے والے, اتنے عمر والے بچے یہ ڈیجو پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے, بتاؤ ڈھول پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے. تم اس عمر میں کمپنی دیکھتے تھے, تماشا دیکھتے تھے, رنڈیاں دیکھتے تھے. کم سے کم یہ جلسہ تو کرا رہے, کم سے کم. مگر کرائیو اسی شرط پر اپنے علاقے کے کسی عالم کو, امام صاحب کو ضرور لے لیو بیٹا, ورنہ فیل ہو جاؤ گے تم, معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب سنو, یہ ساری چیزیں, وہ گھر والے کے نماز نہیں آتے, اس کے گھر جاؤ, 1-2 مرتبہ اس سے دوستی کرو. یہ تمہاری دوستی, یہ سیاست ہے. یہ کیا ہے؟ سیاست. اس کے گھر اٹھو بیٹھو, دوستی کر لی, 8 دن 7 دن اس سے نماز کو مت کہو, کسی چیز کو مت کہو. جب وہ تمہارے دل کے قریب ہو جائے, تم اس کے دل کے قریب ہو جاؤ, بس اس کا ہاتھ پکڑو, چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ منع نہیں کرے گا. یہ سیاست ہے. تمہاری سیاست سے ایک نمازی بن جائے گا. یہی سیاست اسلام یہ کہتا جنت میں لے کے جائے گی, جو حضرت عمر نے. مگر اب تو سیاست دوسری ہو گئی. زمین اگر خریدنی ہے تو آدمی لگا دے گا ادھر ادھر سے. یار دھیان رکھیو, نمازیوں کے لیے اس کے دوست کو تلاشو, یہ کس کی بات مانتا اس کو تلاشو, کس کا اس پہ پریشر پڑے گا اس کو تلاشو. یہ سیاست ہے. اس تک نماز کا پیغام پہنچا دو. اس کی بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے, مان لو ویسا ہے, تو ہر آدمی برا مانتا اپنی اولاد کے بارے. اب یہ دیکھو اس کا قریبی کون ہے, اس پہ پریشر کس کا پڑتا, اس پہ چلتی کس کی ہے, کسی نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے. بس اس کے قریب ہو, اس سے پریشر ڈلوا دو. اپنے رشتے خوب بنا لیتے ہو, اپنا کام بھی بنا لیتے ہو, مگر اس اپنے بھائی کو دین سے دور رکھے پڑے ہو. مبلغ بنو. بولو کرو گے یہ کام, بولو کرو گے یہ کام. نوجوانوں, جو تم موبائل میں تقریریں سنتے ہو نا, سب کی تقریریں مت سننا, ورنہ برباد ہو جاؤ گے. کیوں؟ 5ویں کلاس کا پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا ایگزام نہیں لے سکتا. وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا میتھ اچھا ہے یا اس کے گرامر اچھے ہیں یا اس کے, کر سکتا کیا؟ اب تو میں دیکھ لیا کہ طارق جمیل, مولانا طارق جمیل ہے, بڑی رو رو کے تقریر کر رہے ہیں, 10-12 ہمارے سنی لڑکے اس کا اسٹیٹس لگائے پڑے, اس کی خوب سن رہے, پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ ہمارے نہیں, وہ ہڑدنگے. سنو کہ کون ہے پتہ نہیں چلتا.
تمہیں معلوم ہے صوفیوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، مولویوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، عالموں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، تم خالی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے بیٹھ جاتے ہو۔ جو سنی علماء ہیں ان کی تقریر سنو، اگر سننا ہے تو اپنے کسی عالم سے پوچھو، حضرت ہم یہ چاہتے ہیں روزانہ 1 گھنٹہ میں تقریر سننی ہے، آدھا گھنٹہ تقریر سننی ہے، ہم کس کی تقریر سنیں؟ تو وہ بتائیں گے کہ وہ مولانا کو فالو کرو اور ان کی سنو۔ اب تو سب اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں، جس کو جو پسند آ رہا وہ شارٹ دیکھ رہا، جس کو پسند آ رہا مراد آباد سیٹ کے لڑکے گالیاں فٹ کرے پڑے اس میں، گالیاں لگائے پڑے اس میں، کتنے لڑکے گالیاں سن سن کے پیسے کما رہے ہیں، اور یہ چینل والے ہیں بعض اتنی الٹی سیدھی تھیمنل بولتے ہیں کیا، اتنی الٹی سیدھی لگا دیتے ہیں۔ کوئی میں نے تقریر کری اگر پردے پر تو میرے فوٹو کے ساتھ کسی لڑکی کا فوٹو لگائے بیٹھے ہیں، انہیں حساب دینا نہیں پڑے گا کیا؟ میں نے کیا کسی سے کہہ دیا لگاؤ، میری مرضی ہے کیا لگاؤ؟ سید امین القادری صاحب نے اگر کہیں تقریر کری کسی اس پہ تو ان کی برابر میں کسی عورت کا فوٹو لگا پڑا، ہمارے برابر بمبئی کی جو فلمیں بنانے والی ان کے فوٹو لگے پڑے، کسی کے برابر کسی کا، یہ چینل والوں سے بھی حساب کتاب ہوگا۔ میں نے کبھی تقریر نہیں کی، میں سیدہ سکینہ آج اس لیے بول رہا ہوں چینل والے دھیان رکھیں گے، آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ورنہ جب تک میں معاف نہیں کر سکتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ بھی لوگ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ، میں نے کہا میں دیکھتے ہی نہیں موبائل، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن سنو یہ بات بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے ہمیں۔ میں نے سیدہ سکینہ پہ تقریر کی، حضرت وہ رونے والا واقعہ، سب رو رہے ہیں، تو ایک چینل والے نے ڈال دیا کہ ملائم سنگھ کے انتقال میں سید مقیم الرحمان نے بڑی پرسوس تقریر کی، اس کو کیا بولتے ہیں، ہاں ایموشنل، بڑی ایموشنل، یار نہ ملائم سنگھ کا نام نہ کچھ، میں کربلا والوں بول لے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا بول دیے، یہ کیا بول دیے، اور ایک لفظ بھی نہیں ہے، بس اس لیے نیت یہ ہے ان کی کہ میرا یہ چل جائے، میرا یہ چل جائے، یہی چل جائے گا میں قبر میں تو دب جاؤ گے، اور جس کی نیت اچھی ہوگی چینل اس کا چلے گا۔ اس لیے آج میں بتا رہا ہوں کبھی بھی کوئی یہ حرکت نہ کرے، سب کے سامنے بتا دی، اس کو اجازت نہیں، اور اگر کرے گا تو وہ جب تک میں نہیں معاف کر سکتا اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن سنو، سارے حالات ہم نے اور آپ نے بگاڑ کر رکھے، اگر ہم لوگ نہ اس طریقے کی سیاست چلنے لگے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ساری قومیں، یہ بچہ سو رہا کیسے خراٹے مار رہا، دیکھو اچھا، لیکن سنو کوئی بات نہیں، توجہ رکھو، بچہ میری بات سنو، یار تم نے اتنا بڑا جلسہ کیا میرا دل خوش ہو گیا، وہاں تک یہ یہاں تک، مگر اتنا اور کر لیو، اتنا اور کر لیو، اتنا اور کر لیو، اب تھوڑی موڑی تو غلطی ہو ہی جاتی ہے، تھوڑا موڑا تو ہوتا ہے، اتنا اور کر لیو، سارے کام چھان پھٹک کے کرو، سارے کام اگر چھان پھٹک کے کرو گے تو تم کہیں بھی، اور چھان پھٹک کون کرے گا، تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارے علاقے کے علماء ہی کر سکیں گے، یہ جو بھی امام صاحب جس کو بھی سمجھ رہے وہی کریں گے، اس بات کا خیال رکھو گے تو موبائل میں سب کی تقریریں نہیں سننا، شیعہ بہت گھس گئے، اہل حدیث بہت گھس گئے، کیونکہ وہ لوگ نا ایک وہ ہے ایکٹر، کیا ہے بولو، ایکٹر سمجھ رہے ہیں آپ، مطلب جیسے فلم بنتی ہے موبائل میں نہیں، بمبئی میں جو بنتی ہے موبائل میں، ایسا لگتا ہے وہ گولی مار رہا ہے تو کتنے مر گئے، سچ میں لگتا نہیں لگتا، لیکن وہ مرتے کیا، لیکن ہمیں اور آپ کو تو وہ ایکٹر ہے، ان کو روپیہ ملتا ہے یہودیوں سے، روپیہ ملتا ہے عیسائیوں سے، روپیہ ملتا ہے اوپر سے، صرف اسلام کو برباد کرو، مسلمانوں کے دین کو لوٹو، اور تم ہو اتنی سیدھی بھولی بھیڑی، بکری تو نہیں بول سکتے، اتنے سیدھے انسان ہو جو چاہے تمہیں لوٹ کے لے جاتے، نہیں، اپنے علماء سے رشتہ جوڑو، اپنے مدرسوں سے رشتہ جوڑو، اپنے مسجدوں سے رشتہ جوڑو، جس قوم کا، میں علماء کے درمیان بتا کے جا رہا ہوں، جس قوم کا رشتہ مدرسے اور مسجد سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ قوم اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ جہاں پر تلوار کام نہیں آتی ہے، طاقت کام نہیں آتی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا
اس کی تسبیح کام آتی ہے، اس کی تسبیح کام آتی ہے۔ تو ہمیں یہ کہہ لینے پر اس پر آپ کو اجازت دینی پڑے گی کہ جس کی مسجدیں ہلکی ہو جائیں، مدرسے ہلکے ہو جائیں، سمجھ لو وہ ڈوبنے کے قریب ہے، وہ ڈوبنے کے قریب ہے۔ اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑو، مدرسوں سے جوڑو، اچھے اچھے عالم۔ اور اگر مدرسے کے بچے میری تقریر یا کہیں سنتے ہو، بیٹا کاغذ کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی ہے، کاغذ کی کوالٹی سب سمجھ جاتے ہیں، مولانا لوگ سب جانتے کون کیا پڑھا ہوا، وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بنا کے رکھے، لیکن سارے لوگ جانتے ہیں اس کی کیا صلاحیت اور اس کا کیا ہے۔ سمجھ رہے، کاغذ کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی ہے، اگر تمہاری صلاحیت ہے تو ایک دن یہ روشنی ضرور چمکے گی، ایک دن یہ روشنی۔ اب وہ احمد حسن تھا نا، وہ اردو کا ڈپلومہ لیے وہ کتنا بڑا مناظر بنا پھر رہا تھا، اب حقیقت کھل گئی، سامنے آ گئی، اب پتہ چلا کہ جاہل نکلا۔ ارے وہ امراوہ سائٹ کا وہ نہیں تھا احمد حسن، قاری احمد حسن، مناظرہ کرنے آ گیا، لے اس جسے یہ پتہ نہ ہو مناظرہ کیا صیغہ ہے، کون سے باب سے ہے، اس باب کی خاصیتیں کیا ہیں، جسے یہ پتہ نہیں اس لفظ کا مادہ کیا ہے، اسے کیا پتہ کون سے باب سے آئے گا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اسکول بھیجو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑو، مسجد سے جوڑو۔ اگر تمہارے بچے اسکول پڑھیں گے تو پڑھا لکھا اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اگر کسی بھائی کو کوئی بات نہیں، وہ کرسی پھسلی ہے، ادھر توجہ دو، وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں مگر آج نیچے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ بھی عالم ہے، اور میرے کئی چہرے میں دیکھ رہا ہوں جن کو جو عالم ہے مگر وہ نیچے آج سننے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ کمیٹی والوں نے اتنا بڑا اسٹیج بنایا اور مجھے لگتا ہے کہ آدھ مرتبہ اعلان بھی کیا ہوگا کہ علماء اور ائمہ اوپر آ جائے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، ان کی مرضی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو معاف کرنا، معاف کرنا۔ میرا مقصد، میرا مطلب یہی تھا، اور کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سال ہمارا جلسہ ہو گیا بس پورے اس میں سب واہ واہ، ہر سال کرو، اور اس سال جو کمیاں آئی ہیں نا ان کمیوں کو دور کرو، اس کو اچھے طریقے سے کرو۔ اگلے سال کو جو اور کمی رہ جائے ان کو دور کرو اچھے طریقے سے۔ ایک دن وہ ہوگا نا تمہارے یہاں سے عشق کے اور علم کے دونوں چشمے پھوٹے۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بس میری یہی گفتگو تھی، میری یہی باتیں تھی، مجھے جانتے ہی ہو میری تقریر ادھر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے، ان کو اتنا دے جن کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ اے اللہ میرے مولا، اگر کوئی بیمار ہو غوث پاک کے صدقے میں شفا عطا فرما دے، جن جن بھائیوں نے حصہ لیا اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، ان کمیٹی والے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمانا، اور پورا گاؤں ان کا ساتھ دینا، کوئی بھی ٹانگ نہیں کھینچنا دینی کام کے لیے۔ کوئی بزرگ اس مزاج کے ہوں، کوئی بھائی، تو میں ان سے کہتا ہوں ان